السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جانور میں جو حصے کا مسئلہ عموماً آتا ہے، عوام الناس اس میں گھومتی رہتی ہے۔ جیسے کہ بڑے جانور میں 7 حصے ہیں اور کوئی نوجوان بڑا جانور اپنے جانب سے ذبح کر رہا ہے، تو آیا اکیلا شخص بڑے جانور کو ذبح کر سکتا ہے یا نہیں؟ قربانی درست ہوں گی یا نہیں؟ یا پھر جیسا 3 یا 4 لوگ ہو گئے، باقی حصے کم پڑ گئے، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ مثال کے طور پر ایک بڑا جانور ہے، گورا وغیرہ آپ ذبح کر رہے ہیں، اونٹ وغیرہ، جس میں 7 حصے ہوتے ہیں، اور آپ اپنے گھر کی جانب سے اسے ذبح کر رہے ہیں۔ اب آپ نے اپنا حصہ مقرر کیا، 2 بھائی ایسے 3 ہو گئے، والدین کو بھی لے لیا، ایسے 5 حصے ہو گئے، ابھی 2 حصے باقی ہیں۔ اب 5 حصے ہیں اور 2 حصے خالی ہیں۔ اب اس جانور کو ذبح کرنا کیسا ہے؟ تو اس شکل میں جانور کو ذبح کرنا درست ہے، صحیح ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی کراہت نہیں، 2 حصے اگرچہ خالی ہے۔ اسی طرح سے کوئی تنہا آدمی بڑے جانور کو ذبح کر رہا ہے، تو ایک ہی حصہ ہے اس کا، باقی 6 حصے تو خالی نظر آ رہے ہیں، تو بلا کراہت قربانی درست ہوگی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن 7 حصے تو مقرر ہے، لیکن 7 حصوں میں اب کوئی 8واں شریک ہو جائے، 7 لوگ ہیں جو مل کر ایک جانور کی قربانی کر رہے ہیں، بڑا جانور ہے جس میں 7 لوگ شریک ہوئے، تو شرعی اعتبار سے صحیح ہے، لیکن اس میں 8 آ گئے، 9 آ گئے، 9 لوگ ہو گئے، 9 حصے ہو گئے، قربانی درست نہیں ہوگی، کسی کی بھی قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ ہاں 7 حصے ہیں اور 7 میں سے 5 لوگوں نے جانور خریدا ہے، ابھی 2 حصے ان کے خالی ہے، وہ ذبح کر سکتے ہیں۔ یا کوئی اپنے گھر میں بڑا جانور ذبح کر رہا ہے، اس نے اپنا نام شریک کیا، بھائیوں کا نام شریک کیا، والدین کو شریک کر لیا، ایسے 5 لوگ ہوئے، 6 لوگ ہوئے، 1 یا 2 حصے خالی ہے، اس پر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن خیال اس بات کا رکھیں۔ پھر سے میں یہی بات کہوں گا کہ اپنی قربانی میں سب سے پہلا حصہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھیں، کہ سب سے پہلا حصہ ہماری قربانی میں اگر کسی کا ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، اس کے بعد میں پھر ہم اپنے حساب سے خود کا، بھائیوں کا، والدین کا حصہ شریک کریں۔ اور میرے عزیزوں، عیب کے تعلق سے کہ جانور میں عیب کا کیا مسئلہ ہے؟ آنکھوں سے نابینا نہیں ہونا چاہیے، آنکھیں کوئی ایک آنکھ نکلی ہوئی ہو، پھوٹی ہوئی ہو، یہ بھی جانور میں عیب ہے۔ کان کٹے ہوئے ہو، کان کا اکثر حصہ کٹا ہوا ہو، یہ بھی جانور میں عیب ہے۔ دانت ہی نہیں ہے، دانت ٹوٹے ہوئے ہیں، زبان کٹی ہوئی ہے، جانور میں عیب ہے، قربانی درست نہیں ہوں گی۔ چمڑی چھلی ہوئی ہے یا بیماری ہے کھجلی وغیرہ کی، ایسا کوئی مرض ہے جو ظاہر ہے جانور میں، تو اس شکل میں بھی قربانی درست نہیں ہوں گی۔ اسی طرح سے پیر ٹوٹا ہوا ہے یا پیر اس طرح سے لنگڑا ہے کہ اس کو وہ ٹیک ہی نہیں سکتا زمین پر، اس شکل میں بھی قربانی درست نہیں ہوں گی۔ سینگ کافی شدت سے ٹوٹے ہوئے ہیں، جو زخم جیسا اس کے ماتھے پر نظر آ رہا ہے، تو ایسی شکل میں بھی اس جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے دم کا اکثر حصہ کٹا ہوا ہے، تو اس جانور کی بھی قربانی درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے جانور میں کوئی ایسا مرض ہے، عیب ہے جو ظاہر میں نظر آ رہا ہے، مثال کے طور پر 4 تھن میں سے 1 تھن خشک ہے، اس میں سے دودھ نہیں آتا یا کٹا ہوا ہے، تو قربانی درست ہوں گی، لیکن 2 اگر تھن کٹے ہوئے ہو یا اس میں سے دودھ نہیں آتا، تو ایسے جانور کی بھی قربانی درست نہیں ہوگی۔ اگر آپ نے کوئی دودھ والا جانور قربانی کے لیے لیا ہے، ابھی قربانی کے دن باقی ہے، تو اس کا آپ دودھ دھو سکتے ہیں یا نہیں؟ تو میرے عزیزو، اس جانور سے آپ کسی بھی طرح کا استفادہ نہیں اٹھا سکتے۔ اگر آپ نے بال اتفاق دودھ دھو لیا ہے، اس دودھ کو صدقہ کر دیں، آپ قربانی کے جانور کے دودھ کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ ان مسائل کو اچھی طرح سے سمجھے ہوں گے۔ اللہ ہمیں صحیح عمل کی توفیق دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔